اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کر 94 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نیکی کی اصل تعریف کی ہے کہ نیکی اصل میں ہے کیا چیز۔ نیکی کی اصل روح اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، ایسی محبت کہ اس کی رضا کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز انسان کو عزیز تر نہ ہو، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ اللہ کی محبت پیچھے چلی جائے، اس چیز کو بت کہتے ہیں۔ یہ بت مٹی کا بھی ہو سکتا ہے، انسان کی شکل کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بت کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نیکی دراصل ہے ہی وہ چیز کہ انسان سب بتوں کو اللہ کی محبت کے مقابلے میں توڑ دے، سب چیزوں کو پیچھے پھینک دے، تو تب انسان نیکی کو پہنچ سکتا ہے۔ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے رکاوٹ بن جائے، جب تک ہم اس کو اللہ کی محبت پہ قربان نہیں کریں گے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اصل مخاطبین یہودی تھے اور اس کے بعد ساری انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ تم لوگ ایسی جزیات میں پھنس گئے ہو، چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ جن کا دین اسلام سے کوئی خاص تعلق نہیں، جن کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے، اور تم نے ان مسائل میں الجھ کر اپنے آپ کو نیکی سے دور کر لیا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ جب یہودیوں یعنی اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا، تو انہوں نے امت مسلمہ کو، عوام کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا دیا تاکہ وہ اسلام سے دور رہیں۔ مثلا اعتراض انہوں نے یہ بھی کیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاں حرام تھیں ہماری شریعت میں، وہ آپ کے ہاں حلال ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اس جواب بھی یہی دیا کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی، یعنی تورات میں بھی وہ ساری چیزیں حلال لکھی ہوئی ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا بلکہ قوم نے خود اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یا قوم نے ان کو استعمال نہ کیا اور آہستہ آہستہ وہ اگلی نسلوں میں جو ہے وہ حرام ہوتی چلی گئیں۔ تو
اصل میں تو دونوں کی تعلیمات تورات ہو یا قرآن ہو ایک جیسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت کہ کون سی وہ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن حلال کرتا ہے اور تورات میں حرام ہیں، تو ایسی کوئی عبارت لے کے آؤ ہمارے سامنے۔ فرمایا اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان فقہی جزیات میں جو عوام کو الجھایا جا رہا ہے، پھنسایا جا رہا ہے، ان سے نکلیے، اور دین کی جو جڑ ہے تو اللہ واحد کی بندگی ہے، اور جس کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور شرک کی علائشوں میں مبتلا ہو گئے ہو اور بحث اب کرتے ہو فقہی مسائل پہ، جزیات پہ، حالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جو اصل ملت ابراہیمی سے ہٹ جانے کے بعد ان حطات کی طویل صدیوں میں تمہارے علماء کی آپس کی گھڑی ہوئی ذہن سے تراشی ہوئی مشگافیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین ابراہیم اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔